برس کے بعد میں ملک شام کی طرف سے ایک ٹھنڈی ہوا چلے گی۔ وہ ٹھنڈی ہوا وہ ہوا ہوگی کہ اس ٹھنڈی ہوا دنیا کے اندر جتنے بھی مومنین اور صالحین اللہ کے نیک بندے ہوں گے وہ سب جن سے وہ ہوا گزرے گی وہ سب کے سب مر جائیں گے اور سب کے سب اس دنیا سے ختم ہو جائیں گے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی مومن پہاڑ کے کسی غار میں بھی بیٹھا ہوگا تو وہ ہوا اس تک بھی پہنچے گی اور اس طرح سے وہ مومن بندہ اللہ کو پیارا ہو جائے گا۔ صرف کون باقی رہیں گے اس دنیا کے اندر؟ برے اور بدکار لوگ باقی رہیں گے۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت جو آئے گی یہ مومنین کے اوپر نہیں آئے گی بلکہ یہ قیامت برے لوگوں کے اوپر اور سب سے بدکار جو لوگ ہوں گے ان کے اوپر قیامت آئے گی۔ جب ایسا معاملہ ہو جائے گا 7 برس گزر کر کے اور مومنین ختم ہو جائیں گے تب حضرت اسرافیل علیہ السلام کو اللہ تبارک تعالیٰ سور پھونکنے کا حکم دے گا۔ سور ایک قسم کا سینگ کی طرح ایک قسم کا آلہ ہے جو حضرت اسرافیل علیہ السلام لے کر کے کھڑے ہوئے ہیں اور اللہ رب العزت کے حکم کے منتظر ہیں۔ جب اللہ حکم دے گا تو اس میں وہ پھونکیں گے اور وہ آواز جو حضرت اسرافیل علیہ السلام کی ہوگی وہ اتنی تیز ہوگی اور اتنی شدید ہوگی کہ جو شخص بھی اس کو سنے گا، جو شخص بھی اس آواز کو سنے گا وہ خوف و دہشت سے کانپ اٹھے گا۔ جانور ہوں کہ حیوان ہو کہ چرند ہو کہ پرند ہو کہ انسان ہو کہ جنات ہو، سب کے دل زور سے دہل جائیں گے، بدن کانپنے لگیں گے، آنکھیں خیرہ ہو جائیں گی، آنکھیں چڑھ جائیں گی، زمین پر زلزلہ آ جائے گا، زمین بھوچال سے تھر تھرانے لگے گی اور سب کے سب جو لوگ بھی ہوں گے سب کے سب مر جائیں گے۔ آؤ رب ذوالجلال نے قیامت کے نقشے بتلائے ہیں، قیامت کی ہولناکیاں اللہ وحدہ لا شریک نے اپنے بندوں کو کھول کر کے قرآن کریم میں بے شمار مقامات پر بیان کیے ہیں۔ آئیے قرآن سے پوچھتے ہیں کہ وہ قیامت کی ہولناکیاں، وہ قیامت کے مناظر کیا ہوں گے۔ اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ وَانشَقَّتِ السَّمَاءُ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ وَالْمَلَكُ عَلَى أَرْجَائِهَا وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ يَوْمَئِذٍ تُعْرَضُونَ لَا تَخْفَ مِنكُمْ خَافِيَةٌ۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا سورہ الحاقہ آیت نمبر 13 سے لے کر 18 تک اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا کہ یاد رکھو وہ دن وہ ہوگا جب ایک سور پھونکا جائے گا، ایک آواز دنیا کے اندر ایک آواز دی جائے گی، فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ، اس دن وہ دن واقع ہو جائے گا جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے، جو حقیقت میں واقع ہونے والا دن، یعنی اس دن وہ قیامت آ جائے گی، جس دن وہ سور پھونکا جائے گا اس دن وہ قیامت آ جائے گی۔ وَانشَقَّتِ السَّمَاءُ، اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ، اور یہ زمین اور یہ آسمان اٹھا لیے جائیں گے۔ یہ جس زمین پر آپ چل رہے ہیں ذرا تصور کریں، ایک بات ہے اس کو سننا، ایک اور بات ہے اور اس کو اپنے تصور میں لانا اور لا کر کے اس کو سوچنا کہ اگر یہ زمین اٹھا لی جائے اور اس زمین پر بنے ہوئے یہ پہاڑ جو آسمانوں سے باتیں کر رہے ہیں اگر یہ پہاڑ ریزہ ریزہ کر دیے جائیں کیا حشر ہوگا آپ خود تصور کریں۔ یہ زمین اٹھا لی جائے گی، پہاڑ اٹھا لیے جائیں گے اور ٹکڑے ٹکڑے یہ زمین اور یہ پہاڑ کر دیے جائیں گے، ایک ہی چوٹ سے ایک ہی دھکے سے سب کچھ نیست و نابود ہو جائے گا، بکھر جائے گا۔ فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ، اس دن وہ قیامت واقع ہو جائے گی۔ وَانشَقَّتِ السَّمَاءُ، اور آسمان پھٹ جائے گا، آسمان پھٹ جائے گا۔ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ، تو یہ آسمان جو چھت کی طرح ہمارے سروں پر ہے اللہ فرماتا ہے اس دن یہ بیکار ہو جائے گا۔ وَالْمَلَكُ عَلَىٰ أَرْجَائِهَا، اور اس آسمان کے کناروں پر فرشتے کھڑے ہوئے ہوں گے۔ وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ، اس دن اللہ تبارک و تعالی اپنے عرش پر مستوی، پروردگار وہ عرش فرشتوں کے کندھوں پر جو 8 فرشتے ہیں وہ اپنے کندھوں پر اٹھائے ہوئے اللہ کے عرش کو کھڑے ہوئے ہوں گے۔ یومئذ تعرضون لا تخف منکم خافیہ، اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے تمہاری ہر راز کی باتیں، تمہاری ہر چھپی ہوئی باتیں اللہ کے سامنے کھول کر کے بیان کر دی جائیں گی۔ وہ دن قیامت کا دن ہوگا
اور یہ قیامت کی حقیقت رب ذوالجلال نے ہمیں بتلائی ہے۔ ایک جگہ اور سورہ انفطار کے اندر آیت نمبر 1 سے لے کر 5 تک آپ پڑھتے چلے جائیے، اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا اذا السماء انفطرت، جب آسمان پھٹ جائے گا، وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتثرت، جب ستارے بکھر جائیں گے، ٹوٹ جائیں گے، وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، اور جب سمندر پھاڑ دیے جائیں گے۔ مطلب کیا ہے پھاڑ دیے جائیں گے؟ مطلب یہ ہے کہ سارے پانی جتنے بھی دنیا کے ہیں سمندروں میں مل جائیں گے، اور پچھم سے ایک ہوا آئے گی جو ہوا ان سمندروں میں آگ لگا دے گی، پھر دنیا میں جتنے بھی سمندر ہیں سب آگ کے شعلے اس سے بلند ہوں گے، سارے سمندر پھٹ جائیں گے۔ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، اور جب قبر کھود دیے جائیں گے، ادھیڑ دی جائے گی، عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ، اس دن وہ دن ہوگا جب ہر شخص جان لے گا کہ اس نے دنیا کے اندر آخرت کے لیے کیا پیش کیا ہے۔ وہ دن قیامت کا دن ہوگا، جب قیامت آئے گی تو یہ کیفیت ہوگی کہ یہ آسمان پھٹ جائیں گے، یہ زمین ختم ہو جائے گی، یہ سورج اور یہ چاند سب کچھ مسخ کر دیے جائیں گے، سمندروں کے اندر آگ لگ جائے گی اور سب کچھ ہلاک و برباد ہو جائے گا۔ یہ ایک جگہ اور اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے بندوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، اے دنیا کے لوگوں اپنے رب سے ڈرو، اے لوگوں اپنے رب سے ڈرو، اور یاد رکھو قیامت کا جھٹکا، قیامت کا زلزلہ یہ بہت ہی عظیم شے ہے، بہت ہی عظیم چیز ہے، اس کو معمولی نہ سمجھنا۔ یوم ترونھا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، وہ دن ہوگا کہ جب وہ دن آئے گا دودھ پلانے والی مائیں اپنے دودھ پیتے بچوں تک کو بھول جائیں گی۔ کیا مثال دی ہے پاک پروردگار نے، لاکھ دکھ ہو، لاکھ مصیبت میں عورت پھنسی ہوئی ہو، لیکن اگر اس کا بھوکا پیاسا بچہ روتا اور بلکتا ہو، اپنی چھاتی سے وہ لگا کر کے اس کو دودھ پلاتی ہے، اسے بھوکا نہیں رکھتی ہے، اور جب وہ دودھ پلانے بیٹھتی ہے ہر قسم کے غم اور ہر قسم کی چیزوں کو وہ بھول کر کے صرف اپنے بچے کے اندر وہ منہمک ہو جاتی ہے۔ پاک پروردگار ارشاد فرماتا ہے، اور ظاہر ہے یہ کیفیتیں ہم اور آپ نہیں سمجھ سکتے ہیں، لیکن ہماری مائیں بہنیں اس کو اچھی طرح سے محسوس کر سکتی ہیں کہ وہ عالم جو دودھ پلانے کا ہوتا ہے وہ کس طرح کون سا عالم ہوتا ہے۔ پاک پروردگار فرماتا ہے کہ دودھ پلانے والی عورتیں اپنے دودھ پلانے والے بچوں تک کو، پیتے ہوئے بچوں کو بھول جائیں گی۔ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا، اور وہ دن وہ خوفناک دن ہوگا، وہ ہولناک قیامت کا دن ہوگا کہ جب وہ سور پھونکا جائے گا، اگر حاملہ عورت اس کے کان میں وہ آواز پڑے گی تو وہ اپنے بچے باہر کر دے گی۔ اللہ اکبر، اس قدر شدید دن، اتنا خوفناک دن، اتنا بھیانک اور ہیبتناک دن وہ قیامت کا دن ہوگا۔ میرے عزیز اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ایسے خوفناک دن سے محفوظ رکھے، آمین یا رب العالمین۔ وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ، پاک پروردگار فرماتا ہے اس دن لوگ نشے کی حالت میں ہوں گے، وَمَا هُمْ بِسُكَارَىٰ، حالانکہ انہوں نے کوئی چیز پی نہیں ہوگی، کوئی نشہ نہیں کیا ہوگا، لیکن وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ، لیکن وہ جو ان کے اوپر بدمستیاں رہیں گی، وہ ہر کوئی یعنی بدمست کسی چیز کا انہیں ہوش نہیں رہے گا، کسی چیز کا ان کو خیال نہیں رہے گا۔ پاک پروردگار فرماتا ہے وہ نشے جو ہوں گے وہ کسی شراب کے نشے نہیں ہوں گے، بلکہ اللہ کا عذاب اتنا سخت ہوگا کہ کسی کو کوئی فکر نہیں ہوگی، اس کو اپنی ذات کی بھی فکر نہیں ہوگی۔ سورہ حج آیت نمبر 1 سے لے کر کے 2 تک اسی جگہ اسی طرح اللہ تبارک تعالیٰ اس دن کا ایک اور نقشہ کھینچتا ہے اور فرماتا ہے فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، وہ دن وہ ہوگا جب وہ چیخ نکلے گی، لوگوں کے کان کے پردے پھٹ جائیں گے، لوگ بہرا ہو جائیں گے۔ بہرا کر دینے والا وہ دن، قیامت کا دن بہرا کر دینے والا دن ہوگا۔ یوم یفر المرء من اخیہ، وہ دن ہوگا جب آدمی اپنے بھائی سے دور بھاگے گا۔ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ، قیامت کا دن وہ ہولناک دن ہوگا کہ وہ ماں جس کی گود میں ہم سر رکھ کر کے سوتے ہیں، وہ ماں جس کی چھاتیوں سے چمٹ کر ہم نے دودھ پیا ہے، اور جس ماں اور باپ کے لیے ہم اپنے خون کا آخری قطرہ بھی بہانے کے لیے تیار ہیں۔ اللہ فرماتا ہے یوم وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ، آدمی اپنے ماں اور اپنے باپ سے دور بھاگے گا، اور وہ دن ہوگا وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ، وہ بیوی جس کے بغیر ہم کو نیند اور چین نہیں، وہ بیٹے ہمیں جو ہماری آنکھوں کے ٹھنڈک ہیں، جن کے دیکھے بغیر ہمیں سکون نہیں۔ اللہ فرماتا ہے وہ دن ہوگا جس دن آدمی اپنے بیوی سے اور اپنے بچوں سے دور بھاگے گا۔ لوگوں وہ دن یاد کرو،
وہ دن یاد کرو، لِكُلِّ امْرِئٍ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ، وہ دن ہوگا جب ہر آدمی کو اپنی پڑی ہوگی، کسی کی کوئی فکر نہیں ہے، کسی کو کوئی ہوش نہیں ہوگا، نہ بیوی کو بچوں کا، نہ بچوں کو بیوی کا، نہ ماں کو باپ کا، نہ باپ کو ماں کا، نہ بیٹوں کو باپ والدین کا، نہ بھائی کا، کسی کا، نہ دوست کا، نہ قارب کا، کسی کو اس کو ہوش نہیں ہوگا، بلکہ سب لوگ اپنے نفسی نفسی کے عالم میں ہوں گے۔ وجوہ یومئذ مسفرہ، لیکن اس دن کچھ ایسا بھی ہوگا جب یہ خوفناک اور یہ ہیبت ناک دن ہوگا تو اس دن کچھ چہرے ایسے بھی ہوں گے، اللہ اکبر، جو روشن ہوں گے۔ وجوہ یومئذ مسفرہ، اس دن کچھ چہرے ایسے بھی ہوں گے جو نور کی طرح چمک رہے ہوں گے۔ ضاحکۃ مستبشرہ، بالکل ہنسنے والے، حشاش اور بشاش وہ نظر آئیں گے، ایسے بھی چہرے ہوں گے۔ وجوہ یومئذ علیہا غبرہ، لیکن کچھ چہرے ایسے بھی ہوں گے جن کے چہرے سیاہی پڑی ہوگی، ان کے چہروں پر ترہقھا قطرہ، جن کے چہرے مسخ ہو گئے ہوں گے اور ان کے چہرے سیاہ پڑے ہوں گے ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے اور ان کے بے ایمانیوں اور ان کے بدعقیدیوں کی وجہ سے ان کے چہرے غبار آلود ہوں گے۔ اولئک هم الکفرۃ الفجرہ، اللہ فرماتا ہے وہی لوگ کافر اور فاسق و فاجر اور مجرم لوگ ہوں گے جن کے چہرے اس طرح بے نور ہوں گے۔ سورہ عبس آیت نمبر 33۔ اللہ وحدہ لا شریک کی یہ آیتیں قیامت کی ہولناکیوں کی طرف اشارہ کر رہی ہیں اور اپنے بندوں کو، اپنے ماننے والوں کو اللہ تبارک تعالیٰ یہ بات بتلا رہا ہے کہ اے دنیا کے غافل انسانوں، اس دن کو نہ بھولو جس دن یہ دن قائم ہوگا، اور یقین کرو کہ ایک دن وہ دن آنے والا ہے۔ یہ پہلی چیخ ہوگی، اور بھی بے شمار آیتیں ہیں جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تبارک تعالیٰ نے قیامت کے عجیب و غریب نقشے کھینچے ہیں، عجیب و غریب اللہ تبارک تعالیٰ نے مناظر بیان کیے ہیں۔ میں اگر انہی کو بیان کروں تو بہت ساری باتیں رہ جائیں گی۔ یہ پہلا سور ہوگا، جب پھونکا جائے گا تو یہ کنڈیشن ہوگی، یہ حالت ہوگی اور دنیا اس طرح سے نیست و نابود ہوگی۔ پھر جب دنیا ختم ہو جائے گی پھر اللہ تبارک تعالیٰ دوسرا سور پھونکنے کا حکم دے گا، اور وہ دوسرا سور جب پھونکا جائے گا تو دنیا کے اندر جتنے بھی لوگ مرے ہوئے ہوں گے اور جتنی بھی چیزیں ہوں گی سب زندہ ہوں گی، سب اٹھیں گے کے بعد دیگرے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ، کہ وہ دن ہوگا کہ جب دوسرا سور پھونکا جائے گا اس دن لوگ اپنے قبروں سے، اپنی زمینوں سے اٹھ کر کے بھاگیں گے، کھڑے ہوں گے اور اپنے رب کی طرف تیزی کے ساتھ جائیں گے۔ اس دن سورہ یاسین آیت نمبر 51 اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا اس دن آسمان اللہ تبارک تعالیٰ سمیٹ دے گا، زمین دوسری بچھا دی جائے گی۔ یہ جو زمین ختم ہو گئی تھی اور پہاڑ ریزہ ہو چکے تھے اور یہ مٹیوں کی زمین اٹھا لی گئی تھی، اب اللہ تبارک تعالیٰ دوسری زمین بچھا دے گا جو بے نشان زمین ہوگی اور جس کا رنگ جو ہوگا وہ سفید اور سرخی مائل وہ زمین ہوگی، اور وہ دوسری زمین بچھا کر کے اس کے اوپر قیامت آئے گی، اور کہیں بھی اس کے اور بالکل چکنی، جس طرح روٹی چکنی ہوتی ہے، آٹے کی روٹی بناتے ہیں آپ، بالکل اس کے اندر بالکل کہیں نشان نہیں ہوتے، اسی طرح سے یہ زمین ہو جائے گی۔ اور قیام اس دن لوگوں کو جمع کیا جائے گا جب دوسرا سور پھونکا جائے گا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، یحشر الناس یوم القیامت حفاتا وراتا غرلا، قیامت کے دن جب دوسرا سور پھونکا جائے گا تو سارے کے سارے لوگ اللہ کے دربار میں دوڑیں گے، اللہ کی بارگاہ میں چلیں گے، ان کی حالت یہ ہوگی کہ بالکل مادرزاد ننگے ہوں گے، پیروں کے اندر ان کے جوتے نہیں ہوں گے، بلکہ بالکل مادرزاد ننگے ہوں گے، اور ننگے بدن، ننگے پیر اور بغیر ختنہ کیے ہوئے لوگ ہوں گے وہ، اور اللہ کی بارگاہ میں چلیں گے۔ قلت یا رسول اللہ، میں نے کہا اے اللہ کے رسول، النساء والرجال جميعا ينظرون ينظر بعضهم الى بعض، یا رسول اللہ اگر ایسی حالت ہوگی تو کیا عورتیں بھی ننگی ہوں گی، اور عورت مرد جب اس طرح ننگے اور دھڑنگے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے تو اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا مرد یا عورتیں ایک دوسرے کو دیکھ کر حیا اور شرم نہیں کریں گی؟ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فرماتے ہیں یا عائشہ الامر اشد من ان ينظر بعضهم الى بعض، عائشہ وہ دن تو وہ دن ہوگا اور اتنا خوفناک اور اتنا ہولناک دن ہوگا کہ لوگ ایک دوسرے کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں کریں گے۔
کہاں تم پڑی ہوئی ہو، ایک دوسرے کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں کریں گے، بلکہ ہر شخص اپنی نفسی نفسی کے عالم میں سور کی آواز سن کر رب ذوالجلال کی طرف دوڑتا ہوا جائے گا، چاہے وہ کافر ہو، چاہے وہ دنیا کے اندر رب کے حکم کے اوپر نہ دوڑتا ہو، اللہ کے فرمان کو سنتے ہوئے بھی وہ اللہ کے ندا اور اس کی آواز پر نہ دوڑتا ہو، لیکن اس دن چاہے وہ کافر ہو، چاہے وہ فرعون ہو، چاہے شداد ہو، چاہے وہ نمرود ہو، چاہے وہ مشرک ہو، چاہے وہ مومن ہو، چاہے وہ مسلمان ہو، سب کو رب ذوالجلال کی طرف دوڑ کر کے جانا ہوگا۔ یہ حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر آئی ہوئی ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لا تقوم الساعۃ الا علی شرار الناس، قیامت اس امت کے برے لوگوں کے اوپر قائم کی جائے گی۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لا تقوم الساعۃ حتی تلحق قبائل من امتی بالمشرکین، اس وقت تک قیامت اس کائنات میں نہیں آئے گی جب تک میری امت کے کچھ لوگ، میری امت کی کچھ جماعتیں مشرکوں سے جا کر کے مل نہ جائیں، یعنی وتعبد الاوثان، اور وہ بتوں کی پرستش اور پوجا نہ کرنے لگیں۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے وقت اس طرح کی ایک نشانی یہ بھی بتلائی ہے کہ ہماری امت کے کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو مشرکین سے مل جائیں گے اور جا کر کے وہ جو ہے بتوں کی پرستش اور بتوں کی پوجا کریں گے، اس وقت قیامت آئے گی۔ بہرحال یہ نشانی تو امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر ظاہر ہی ہو چکی ہے، اور آپ دیکھیں کہ ہمارے ملکوں کے اندر گلی گلی میں محلے محلے میں بت پوجے جا رہے ہیں، چاہے وہ مندر، وہ اگر کافر مندروں کی پرستش کر رہا ہے اور وہاں بتوں کی پوجا کر رہا ہے تو یہاں مردوں کی پوجا اور پرستش کی جا رہی ہے، اور اس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ مرحوم امت اسی طرح کی حرکتیں کرنے لگی جس طرح مشرکین کر رہے ہیں۔ غرض کہنے، اور اسی طرح سے قیامت کے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کفار ہوں گے، جو اللہ مشرکین ہوں گے، ان کا حشر کیسے ہوگا، وہ کیسے اپنی قبروں سے نکلیں گے، اور جو متکبرین ہوں گے وہ کیسے اپنی قبروں سے نکلیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری حقیقتیں قیامت کی کھول کھول کر کے بیان فرمائی ہیں۔ فرماتا اللہ وحدہ لا شریک نے سب سے پہلے قرآن میں ارشاد فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى۔ رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگوں کان کھول کر کے سن لو، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، جس نے بھی میرے ذکر سے، میری یاد سے غفلت برتی، اور جس نے بھی میری یاد اور میرے ذکر سے، میرے احکامات، میری تعلیمات سے منہ کو موڑا ہے، اللہ فرماتا ہے ہم اس کی زندگی کو تنگ کر دیں گے، ہم اس کے عرصے حیات کو تنگ کر دیں گے، ہم دنیا میں اسے خوش نہیں رکھیں گے۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، اور اگر وہ اسی حالت میں مر گیا تو ہم قیامت کے دن اسے اندھا بنا کر کے اٹھائیں گے۔ یہ آیت کریمہ ہمیں یہ بات بتلا رہی ہے کہ کل قیامت کے دن کچھ لوگ اپنی قبروں سے ایسے بھی اٹھائے جائیں گے جن کو دنیا میں آنکھیں دی گئی تھیں لیکن ان کی بصارت چھین لی جائے گی، آنکھوں کی بینائی چھین لی جائے گی، اور یہ وہ لوگ ہوں گے جو کلمہ بھی پڑھیں گے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعلیمات سے منہ موڑے ہوئے ہوں گے۔ اللہ فرماتا ہے، اور وہ کفار بھی ہوں گے، اللہ فرماتا ہے ہم ان کی بینائی کو چھین لیں گے۔ قال رب لم حشرتنی اعمی وقد كنت بصیرا، وہ کہے گا اے پاک پروردگار دنیا کے اندر تو ہماری دونوں آنکھیں دیں، ہم دنیا کے اندر اپنی دونوں آنکھوں سے دیکھتے تھے، لیکن آج جب میرا حشر ہو رہا ہے تو مجھے اندھا بنا کر کے کیوں اٹھایا جا رہا ہے؟ پاک پروردگار ارشاد فرمائے گا کذالک اتتک آیاتنا، اسی طرح سے جب ہم دنیا کے اندر، میں نے تجھے یہاں پر اندھا اس لیے بنایا ہے کہ جب دنیا میں اللہ کا کوئی بندہ تجھے میری بات بتلانے کے لیے آیا تھا، میری آیتیں پڑھ پڑھ کر کے سناتا تھا، میری تعلیمات تجھے بتلاتا تھا کہ توحید یہ ہے، شرک یہ ہے، سنت یہ ہے، بدعت یہ ہے، نماز یہ ہے، روزہ یہ ہے، حج یہ ہے، زکوٰۃ یہ ہے، اخلاق یہ ہے، حرام یہ ہے، حلال یہ ہے، تو تم نے منہ موڑ کر کے بھاگے تھے اور تم نے اس کے اوپر عمل نہیں کیا تھا، آنکھوں کو تم نے بند کر لیا تھا، تم کو ہم نے آنکھیں دی تھی، ان تمام سب چیزوں کو دیکھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے دماغ دیا تھا، ہم نے اپنے رسولوں کو بھیجا تھا اسی لیے، اور رسولوں کے نائبین تھے جو تجھے حق کی دعوت دیتے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی تو اپنے آنکھوں پہ پٹی لگا کر کے ان کی برائیاں کرتا تھا، ان کی غیبتیں کرتا تھا، اور اسی طرح سے ان کی بتلائی ہوئی تعلیمات کو، اللہ رسول کی باتوں کو تو اپنے پیٹھ پیچھے پھیر دیا کرتا تھا۔ اللہ فرماتا ہے کذالک اتتک آیاتنا
आयातुना, हमारी आयतें तेरे ऊपर पढ़ पढ़ के सुनाई गईं, फनसीतहा, वहां तूने उसको भुला दिया था, आज मैंने तुझे यहां भुला दिया है। तू वहां अंधा बना था, आज तुझको मैंने हकीकी तौर पर अंधा बनाया है। तो ऐ दुनिया की रंगीनियों में फंसने वाले नौजवानों, ऐ दुनिया की रंगीनियों में खो जाने वाले मुसलमानों, अल्लाह से डरो और अल्लाह की एक एक आयतों, अल्लाह की आयतों और अल्लाह की निशानियों को अपनाओ और उनके ऊपर अमल करो और अल्लाह के तालीमात और अहकाम के ऊपर अमल करो। रब्बे जुल जलाल की कसम है, ये जिंदगी जो तुम्हें मिली है ये भीख के तौर पर मिली है। एक दिन अल्लाह के सामने तुम्हें, अपने मालिक के सामने तुम्हें खड़ा होना पड़ेगा और तुम्हारा रिकॉर्ड जो अल्लाह रब्बुल इज्जत के इस दुनिया के अंदर नोट हो रहा है, ये तमाम सब रिकॉर्ड पेश किया जाएगा। एक जगह अल्लाह फरमाता है वनहशुरहुम यौमल क़ियामति अला वजूहिहिम, हम इन काफिरों को जो उठाएंगे क़यामत के दिन तो किस तरह से उठाएंगे? अल्लाह फरमाता है इनके चेहरों के बल हम उनको उठाएंगे, इनके चेहरों के बल उठाएंगे। उमियन, ये अंधे होंगे, ये गूंगे होंगे, ये बहरे होंगे। मावाहुम जहन्नम, इनका ठिकाना जहन्नम होगा। कुल्लमा खबत जिन्नाहुम सईरा, और इनके जिस्म की चर्बियों से जब जब वो आग ठंडी होगी हम उसे और उसको भड़काएंगे, हम उसके शोले और भड़काएंगे। सही बुखारी और मुस्लिम के अंदर हजरत अनस इब्न मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत अनस इब्न मालिक कहते हैं कि अन्ना रजुलन क़ाला या रसूल अल्लाह कैफ़ युहशरुल काफ़िरु अला वजहिही यौमल क़ियामा। जब यह आयत करीमा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ी और बतलाया कि उस दिन काफिर अपने चेहरों के बल क़यामत के दिन वो उठाए जाएंगे, यानी चेहरों के बल वो चलेंगे, तो एक आदमी ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया कि ए अल्लाह के नबी, लोग अपने चेहरों के बल कैसे चलेंगे? चेहरों के बल कैसे चलेंगे? अल्लाह ने तो उन्हें दो पैर नसीब दिए हुए हैं, वो तो पैरों से चलते हैं, तो अपने सरों के बल, अपने चेहरों के बल कैसे चलेंगे? अल्लाह के हबीब फरमाते हैं अलैसा हुवल्लज़ी अमशाहु अला रिजलिही फिद दुनिया क़ादिरन अला युमशी अला वजही यौमल क़ियामा। अल्लाह के हबीब फरमाते हैं जिस अल्लाह ने उसे दो पैर नसीब किए हैं दुनिया के अंदर चलने के लिए और वो दो पैरों से दुनिया में उसको चलाता है, वही अल्लाह क़यामत के दिन उसे चेहरों के बल चलाएगा। अल्लाहु अकबर, चेहरों के बल चलाएगा। और यकीनन अल्लाह वहदहु ला शरीक, जो दो पैर दे करके हमें चलाने पर कादिर है, वही अल्लाह हमें सरों के बल चलाने पर जरूर कादिर है। चुनांचे हजरत कतादा कहते हैं बला व इज्जत रब्बिना, क्यों नहीं हमारे रब के इज्जत व जलाल की कसम है, बेशक अल्लाह तबारक तआला इस बात के ऊपर कादिर है। हजरत मिक़दाद इब्न असवद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा ए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क़यामत का दिन होगा, उस दिन का कुछ हाल बतलाइए, उस दिन का हाल क्या होगा? पैगंबर इस्लाम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं तुदना शम्सु यौमल क़ियामति मिनल खलक़ि हत्ता तकून मिनहुम कमिक़दार मीलिन। अल्लाह के हबीब फरमाते हैं ये सूरज जो आज तुम्हारे सरों के ऊपर हजारों मील के ऊपर कायम है, जिसकी शिद्दत और गर्मी से मेरे अजीज हम परेशान होते हैं, अल्लाह के हबीब फरमाते हैं यही सूरज कल 1 मील के मसाफत पर, 1 मील की दूरी पर तुम्हारे सरों के ऊपर ला करके खड़ा कर दिया जाएगा। उस दिन अल्लाह के हबीब फरमाते हैं लोग इस तरह प्यासे होंगे, इस तरह से प्यासे होंगे, अल्लाहु अकबर, दिमाग खोलता होगा, जमीन ताबे की इस तरह तप रही होगी कि पैगंबर इस्लाम फरमाते हैं फयकूनु नासु अला क़द्रि अमालिहिम फिल अर्क़ि। पूछा गया अल्लाह के हबीब, जब इस कदर सूरज सवा नेज़े पर होगा और सवा मील पर होगा और इस तरह से जो है जमीन ताबे की होगी और गर्मी का यह आलम होगा, तो पसीनों का क्या हाशर होगा? अल्लाह के हबीब फरमाते हैं पसीने लोगों के जिस्मों से इस तरह से निकलेंगे कि जिस तरह उनका अमल होगा, जिस तरह उन्होंने दुनिया में अपने अमाल किए होंगे, उसी हिसाब से वो पसीनों के अंदर डूबे हुए होंगे। कोई अपने घुटनों तक पसीनों में डूबा होगा, कोई अपनी कमर तक पसीनों में डूबा होगा, कोई अपने हलकूम तक, गर्दन तक पसीने के अंदर डूबा होगा, किसी के मुंह पर पसीने का लगाम लगा हुआ होगा और इस तरह लोग डुबकियां लगा रहे होंगे, चीख रहे होंगे, बिलबिला रहे होंगे, रब्बे जुल जलाल से माफी मांग रहे होंगे। लेकिन वो दिन माफी का दिन नहीं है, वो दिन अमल का दिन नहीं है, वो दिन रब्बे जुल जलाल की शान और अजमत का दिन है। अल्लाह के रसूल ये हदीस सही मुस्लिम के अंदर है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं वजीय यौमैज़िन बिजहन्नमा यौमैज़िन यतज़क्करुल इंसान व अन्ना लहु ज़िक्रा। वो दिन वो होगा जब
جہنم کو لایا جائے گا، جب جہنم لوگوں کے سامنے لا کر کے کھڑی کر دی جائے گی، اس دن انسان چیخے گا اور چلائے گا اور سوچے گا کہ ہائے ہائے میں نصیحت حاصل کروں۔ اس دن اللہ کو یاد کرے گا، اللہ کی تعلیمات کو یاد کرے گا۔ وَأَنَّا لَهُ الذِّكْرَى، لیکن وہ دن یاد کا دن نہیں ہوگا، اس دن ذکر اور اذکار کا دن نہیں ہوگا۔ یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، جب وہ جہنم کی چگاڑ کو دیکھے گا اور جہنم کی بھڑکتے ہوئے شعلوں کو دیکھے گا، اس دن وہ کہے گا ہائے میری بد نصیبی، کاش میں نے دنیا میں کچھ کمایا ہوتا، کاش میں نے آج کے دن کے لیے کوئی چیز میں نے پیش کی ہوتی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے، کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یؤتی بجہنم یومئذ لہا 70,000 زمام، جب جہنم کو لوگوں کے سامنے قیامت کے دن لایا جائے گا تو اس کے منہ میں 70,000 لگام لگے ہوئے ہوں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں جہنم سے محفوظ رکھے۔ مسلمانوں، اللہ رب العزت سے جہنم سے پناہ مانگو، اللہ رب العزت سے دعا کرو کہ اللہ ہم سب کو جہنم کے عذاب سے محفوظ رکھے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے اور اپنی رحمت سے ہمارے اعمال کو نہ دیکھتے ہوئے پاک پروردگار ہم کو اس جہنم سے محفوظ رکھے، آمین یا رب العالمین۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں یومئذ لہا 70,000 زمام، اس دن اس کے منہ میں 70,000 لگام لگے ہوئے ہوں گے، مع کل زمام 70,000 ملک یجرونہا، ہر لگام کو ایک لگام اتنی موٹی ہوگی، اتنی موٹی لگام اور اتنی بڑی ہوگی کہ ایک لگام کو 70,000 فرشتے پکڑ کر کے کھینچ رہے ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ مسلمانوں، اس دنیا کی رنگینیوں میں کھونے والوں اور یہ چند دن کی زندگی کے لیے حرام کو حرام نہ سمجھنے والوں اور بدکاریوں کو بدی کو بدی نہ سمجھنے والوں، گناہ کو گناہ نہ سمجھنے والوں اور بدعمالیوں کو بدعمالی نہ سمجھنے والوں، اللہ سے ڈرو۔ اب کون سا دن آئے گا جب تمہیں ہوش آئے گا؟ کون سا دن آئے گا جب تم دنیا سے چلے جاؤ گے؟ کیا تمہیں یہ یقین ہے؟ ذرا ہمیں بتلاؤ، کیا تمہیں یہ یقین ہے کہ تم کل زندہ رہ سکتے ہو، یا یہاں بیٹھے ہو اور یہاں سے بیٹھنے کے بعد اٹھ کر کے سڑک پہ جاؤ گے تو تم زندہ رہ سکتے ہو؟ یقیناً اگر تمہیں یقین ہے تو تم برائی کرو، اگر تمہیں یقین ہے کہ تم 10 برس زندہ رہ سکتے ہو تو کوئی حرج نہیں ہے، تم برائی کرو۔ تم سوچتے ہو توبہ کر لیں گے، میرے عزیزو ہمیں تو اتنا بھی پتا نہیں ہے کہ ہم جو لقمہ اپنے منہ میں اٹھا رہے ہیں، پتا نہیں یہ لقمہ ہمارے منہ میں جائے گا بھی کہ نہیں جائے گا۔ اس لیے میرے عزیزو بھوکے رہ جاؤ، ننگے رہ جاؤ، لیکن کبھی حرام کا لقمہ اپنے جسم کے اندر، اپنے منہ کے اندر ڈالنے کی کوشش نہ کرو۔ اللہ سے ڈرو، اس دن جس دن جہنم لوگوں کے سامنے حاضر کیا جائے گا، جہنم کو 70,000 لگام ہوں گے اور ایک لگام کو 70,000 فرشتے کھینچ رہے ہوں گے۔ پیغمبر اسلام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں انکم ایھا الناس، اے لوگو، انکم محشورون الی ربکم حفاۃ عراۃ غرلا، اے لوگو تم اللہ کے دربار میں پیش کیے جاؤ گے ننگے دھڑنگے، ننگے پیر، بغیر ختنہ کیے ہوئے۔ الا وان اول الخلق یقصا ابراہیم علیہ السلام، اور سنو قیامت کے دن جب سب لوگ ننگے دھڑنگے اٹھیں گے، ان میں سب سے پہلے جس ذات کو اللہ کپڑا نصیب فرمائے گا، اللہ اکبر، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہوں گے۔ امام الانبیاء، ابو الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام ہوں گے جن کو سب سے پہلے کپڑا پہنایا جائے گا۔ الا وانه سيجاء برجال من امتي فيؤخذ بهم ذات الشمال، اللہ کے حبیب فرماتے ہیں اس وقت میں حوض کوثر پر بیٹھا ہوں گا اور میرے پاس سے کچھ لوگ میری امت کے لائے جائیں گے اور پھر ان کا رخ جہنم کی طرف پھیر دیا جائے گا۔ اللہ ہم کو محفوظ رکھے ان جماعتوں میں سے، آمین یا رب العالمین۔ ان کا رخ بجائے حوض کوثر کے جہنم کی طرف پھیر دیا جائے گا۔ فاقول یا رب اصحابی، تو میں کہوں گا اے پاک پروردگار یہ میری امت کے لوگ ہیں،
اللہ اکبر. کسی صحابی نے پوچھا اللہ کے نبی آپ کیسے پہچانو گے اپنی امت کو جبکہ اس میں عیسیٰ کی امت بھی، موسیٰ کی بھی امت، اس میں یعقوب کی بھی امت، اس کے اندر یوسف کی بھی امت، اس میں حضرت ابراہیم اور دیگر تمام نبیوں کی امتیں ہوں گی. اے اللہ کے نبی آپ کیسے اپنی امت کو پہچانو گے؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس طرح سے کہ کالے گھوڑے کے کالے بالوں کے بیچ میں کوئی سفید بال دکھائی دیتا ہے، اے میری امت کے لوگوں تم اسی طرح نظر آؤ گے اس امت کے بیچ میں. کیسے؟ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ جو تم وضو بناتے ہو تو ان وضو کے آثار سے جہاں جہاں وضو کا پانی لگتا ہے یہ پورے اعضاء قیامت کے دن چمک رہے ہوں گے. اللہ اکبر. میں اسی سے پہچان لوں گا، اسی چمک سے. اور اے بے نمازیو، اے بد نصیبو، اللہ سے ڈرو جو تم نماز تو وضو بنانا تو درکنار، تم کو تو طہارت بھی نصیب نہیں ہوتی ہے. مسلمانوں، ایک مسلمان ہرگز اس طرح کی حرکت نہیں کرتا ہے، بلکہ پیغمبر اسلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ وضو کے نشانات قیامت کے دن چمکیں گے غرم محجلین، ایسے میں اپنی امت کو پہچانوں گا جیسے کہ کالے گھوڑوں کے بیچ میں کوئی پیر اور پیشانیوں پہ تھوڑے تھوڑے جو سفید کے نشان ہوتے ہیں اس طرح سے آتا ہے اور گھوڑا نمایاں ہوتا ہے، اسی طرح سے میں اپنی امت کو پہچانوں گا. میرے عزیز، اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ میں اس طرح سے ایسے لوگوں کو جہنم میں جاتے ہوئے دیکھوں گا. نماز پڑھے ہوں گے انہوں نے، نماز پڑھی ہوں گی انہوں نے، روزے رکھے ہوں گے، سب کچھ کیا ہوگا انہوں نے، لیکن فرشتے انہیں حوض کوثر کے بجائے وہ جہنم کی طرف لے جا رہے ہوں گے. میں کہوں گا ربی اصحابی اصحابی، اے میرے اللہ یہ میرے اصحاب ہیں، یہ میرے ماننے والے میری امت کے لوگ ہیں، ان کو میرے پاس ڈال دے. فیقول، تو آواز آئے گی، وہ فرشتے اللہ کے حبیب سے کہیں گے انک لا تدری ما احدث بعدک، اے اللہ کے نبی آپ کو علم نہیں، آپ کو پتہ نہیں کہ جب آپ دنیا کو چھوڑ کر اللہ کو پیارے ہوئے تو انہوں نے آپ کے دین میں کیا کیا بدعتیں ایجاد کی تھیں، کیا کیا گھوٹالے کیے تھے، اور دین کے نام پر کن کن چیزوں کو ایجاد کر کے امت کے اندر ان کو انہوں نے پھیلایا تھا.